اس میں کیا کہہ رہے ہیں یار تو ایکسپلور English language, English medium schools, how they become. You mean matrix والا joke تھا matrix you mean matrix. I think we have a topic for a documentary finally. I think we're going to do it on English medium schools. Come in here, you speak English all the time. And I belong to a respectable English-speaking family. She means you have strong muscles. Thank you. नौकरों के दुख दर्द पर नाटक हो रहा है, वो भी इंग्लिश में. My English not good. दिल्ली गांव और सकून तो उसमें हमने पर्चा भरा इसके नाम. Speak in English. ओए अंग्रेज, हिंदी बोलने में शर्म आती है. I make conversation confidently with any English person. Prince Charles' wife Diana, mother-in-law Queen Elizabeth, Part 2. Ruled it with decency unmatched by any empire in human history. The British Empire was not perfect, but it was far more humane than any other, ever. It's gone now, barely even remembered. Queen Elizabeth II was the last living link to a truly great Britain. When the British pulled out of India, they left behind an entire civilization, a language, a legal system, schools, churches, and public buildings. Children doing A levels in history don't learn a line of colonial history. There's no real awareness. We have a country where to assimilate you have to speak English. Who don't speak languages. We have languages coming into our country. We have nobody that even speaks those languages. They're truly foreign languages. Nobody speaks them. What is required, it seems to me, is accepting the principle that reparations are owed. Personally, I'd be quite happy if it was £1 a year for the next 200 years after the last 200 years. Now. السلام علیکم ناصر صاحب. سر علی بات کر رہا ہوں CND کلاس آف 26 سے. سر اگر بائی اینی چانس آپ کراچی میں ہیں کسی بھی چیز کے لیے, سو اگر آپ انٹرویو کا ٹائم نکال سکتے ہیں. وی آر ڈوئنگ اے ڈاکیومنٹری اباؤٹ انگلش لینگویج اینڈ کالونائزیشن. سو پلیز مجھے سر بتا دیں اگر پاسبل ہے آپ کے لیے. علی شکریہ, آپ نے مجھے اپروچ کیا. تو میں KLF میں آیا ہوا ہوں, تو آپ بیج لگی ہوٹل تشریف لے آئیے, تو وہاں ڈاکومنٹری کے لیے آپ آ جائیے, اپنی ٹیم کے ساتھ آ جائیے, تو میں وہیں آپ کا منتظر ہوں گا, تو آپ سے ملاقات ہوتی. پوسٹ کلونیل پیریڈ کا تو یہ مطلب ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے کلونیل پیریڈ کا سارا خاتمہ کر دیا. کوئی خاتمہ نہیں کیا, وہ نیو کلونیلزم ہے. اور اب تو اسٹرکچر کلونیلزم, ڈیجیٹل کلونیلزم, اس کی زیادہ خوفناک شکلیں ہیں. ہم نے اس تعلیمی نظام کو کبھی اپنی جو مقامی ضرورت تھی, مقامی لوگوں کے لیے ضرورت تھی, اور ہمارے جو مقامی تقاضے تھے ان کے مطابق ہم نے تبدیل نہیں کیا, اسی کو برقرار رکھا ہے. میرا نام ناصر عباس نیجر ہے, میں لاہور میں ہوتا ہوں اور اردو کا پروفیسر ہوں, اور اردو ادب کا ایک نقاد ہوں. میری کوئی 20 کے قریب تنقید کی کتابیں ہیں, افسانوں کے 4 مجموعے ہیں. میں اردو میں بھی لکھتا ہوں, اکثر انگریزی میں بھی لکھتا ہوں. ایک کتاب انگریزی میں ہے, باقی ساری کتابیں میری اردو میں ہیں. اور میری اس تنقید کا جو بڑا موضوع ہے وہ پوسٹ کلونیل اسٹڈی ہے, اور خاص طور پر میں نے اردو ادب کی جو سمجھ لے کہ پوری روایت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ایک پوسٹ کلونیل لینس کے ذریعے. تو اس کے ساتھ اس نے ایک اور بات کی تھی کہ ہم یہ جو مغربی تعلیم دیں گے وہ دراصل ایک نیا طبقہ پیدا کرے گی, جو ایک طرح کا ہائبرڈ طبقہ ہوگی, کہ وہ اپنے رنگ اور اپنے شکل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے, لیکن اپنے ذہن اور اپنے ذوق کے اعتبار سے مغربی ہوں گے. تو ایک طرح کی جو ایک ہم ہائبرڈ ایک نیا طبقہ پیدا کریں گے. اور وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح, دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ ان کے نزدیک جو استعماریت ہوتی ہے اپنے وہ صرف وہاں کی زمین اور وہاں کے لوگوں کے جسموں کو اپنا سبجیکٹ بنانا نہیں ہے, زمین پہ قبضہ کرنا نہیں ہے, اور ان کے جسموں کو اپنی ملکیت میں لانا نہیں ہے, بلکہ ان کے ذہنوں کو ملکیت میں لانا. انگریزی زبان,
मगरबी तालीम, तरक्की और सिविलाइजिंग मिशन। अब सिविलाइजिंग मिशन का मतलब ही था मुहज़्ज़ब बनाने का मंसूबा। Studying the art of war and trying to emulate my battle tactics. He tries to copy me, but he's a little bored. पुरानी इंपीरियलिज्म में ऐसा नहीं था। पुरानी इंपीरियलिज्म में वसाइल हथियाए जाते थे, अशराफिया के बड़े बड़े महलात बनाने के लगाए जाते थे, लेकिन वो तालीम में मुदाखलत नहीं करते थे, तालीम में आज़ादी। वो लोगों के जहनों को फतह करने की इतनी कोशिश नहीं करते थे, लेकिन कॉलोनियलिज्म में तसव्वुर ही नहीं है कि वो ज़मीन का कोई इंच हो या इंसानी बॉडी का कोई हिस्सा हो जिस पे वो अपना इख्तियार ना रखना चाहे। About language loss and the globalization of English. This system equates intelligence with a knowledge of English, which is quite arbitrary. My name is Razimam, and I have been teaching English literature for the last 20 years. And that's my bread and butter, whatever you say, my weakness and my strength, whatever you call it. Yes, Mr. Johnson. Chris Gardner, Dean Witter. Yes, sir. Just calling to thank you very much for your support at last month's seminar. Yes, sir. Absolutely. Well, socially, any arena, English, as we all know, that it has become lingua franca. We can't actually progress, prosper, get educated without this language, whether you like it or not. And this was a question, I would say that this was asked more frequently some 30 years back or 40 years back, that whether we should go for English language in our social perspective or academic perspective. Now this debate is over. We have no option. इवन देन वो लोग भी अब पीछे हट, क्योंकि जब से ये डिजिटल वर्ल्ड आया उसमें जिसमें पूरा जैसे कहते हैं कि मोनोपोली है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की, पूरी मैकडोनलाइजेशन हो चुकी है, एक डोमिनेंट कल्चर है, एंड ऑल द नेशन they have accepted it and they are wise enough to accept it, and we should also accept that, whether it is academics or any other social fabric. English has its value if you want to progress in your life, so there is no other alternative. So this debate is over now. So how was the interview? Did you like it? Really, मुझे तो खुशी महसूस हुई कि first you came, all of you came, and it's a matter of always a great delight of talking to youngsters. तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है जब भी You've been teaching me English literature for that long. So, in that context, it's also almost like a reflection of what we have been doing all this time. In the documentary itself, that would be. हाँ भाई, सही रहा. टफ काम कर रहे हैं आप लोग काफी.